وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء، سب سے بلند نبیوں میں ہے جس کا مرتبہ، جس پر تمام ہو گیا نبیوں کا سلسلہ، وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء۔ اب جیسا کہ میں نے کہا، ہمارے درمیان ایک سے ایک باوقار، باصلاحیت اور قداور شخصیات موجود ہیں، اس لیے میں اب آواز دے رہا ہوں جامعہ شریعہ دارالحدیث کے استاد گرامی قدر شاہد جمال ندوی حفظہ اللہ تعالی کو کہ آپ تشریف لائیں اور 10 منٹ میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدر باوقار، علماء گرامی قدر، بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، الفاروق آرگنائزیشن کی جانب سے رواں سال کے پہلے مہینے ماہ جنوری کے پہلے عشرے کے اندر حساس موضوعات کے اوپر مقامی اور ملک کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کا 10 روزہ محاضرہ ہوا تھا۔ اس محاضرے کو مزید مفید اور مؤثر بنانے کے لیے اس کو اراکین نے مسابقے کی ایک شکل دی تھی۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یومیہ محاضرے کے بعد مشارکین اور سامعین کے درمیان آن لائن سوال ارسال کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے پر ان سوالات کے جواب مطلوب ہوتے تھے۔ بہرحال اس مسابقے کی وجہ سے یہ محاضرات اور یہ دروس بہت ہی مفید اور مؤثر ثابت ہوئے۔ آج اسی مسابقے کی تقسیم انعامات کی مناسبت سے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، دعوت و تبلیغ کا کام اسلام کا ایک بنیادی اور اہم کام ہے۔ اس کو آن لائن اور آف لائن کرنا ہماری اور وقت کی ایک اہم ضرورت بھی ہے، اور خاص طور سے دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے آن لائن انٹرنیٹ کا اور سوشل میڈیا کا استعمال ہمارے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 20ویں صدی کے اواخر اور 21ویں صدی کے اوائل میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، ہر ہاتھ کے اندر موبائل ہے، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت، ہر طبقے کے افراد کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور پوری دنیا
انٹرنیٹ سے، مواصلاتی نظام سے، ذرائع ابلاغ سے وابستہ ہے، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر، خاص طور سے یوٹیوب کے اوپر ایسے مواد ہیں جو اسلام کے نام پر غلط افکار اور غلط خیالات کی ترویج کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، جیسا کہ شیخ محترم نے ابھی اشارہ کیا کہ انکار حدیث کا فتنہ، گوہر شاہی کا فتنہ، مرزا محمد علی انجینئر کا فتنہ، اس طریقے سے تحریکیوں کے فتنے، شیعوں اور روافظ کے فتنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے نئی نسل اور نوجوانوں کے ذہنوں دماغ میں اڈیلے جا رہے ہیں۔ ایسے میں وقت کی ایک اہم ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان افکار اور نظریات اور خیالات کی تردید میں سوشل میڈیا کا صحیح استعمال اور صحیح عقیدے اور نظریات کو سوشل میڈیا کے اوپر دستیاب کرائیں اور اپلوڈ کریں۔ عزیزان گرامی قدر، گرچہ یہ سوشل میڈیا، یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل، یہ مواصلاتی نظام، یہ ذرائع ابلاغ ہمارے لیے، ہمارے افکار کے لیے، ہمارے نظریات کے لیے، ہماری جسمانی صحت کے لیے، ہماری ذہنی صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ پوری دنیا اس سے جڑ چکی ہے، اب یہ زندگی کا ایک جز بن چکا ہے، اس کو یکسر ہم اپنی زندگیوں سے علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا مثبت پہلو کو اختیار کرتے ہوئے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ غلط افکار اور نظریات اور اسلام کے نام پر جو باطل افکار پھیلائے جا رہے ہیں، اس کا الٹرنیٹیو، اس کا متبادل مواد ہم سوشل میڈیا کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر فراہم کرنے کی اور اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمارے عقیدے بھی خراب ہو رہے ہیں، ہماری جسمانی اور ذہنی صحت بھی خراب ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ہماری جان کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ ان الیکٹرانک ڈیوائس کے ذریعے سے ابھی چند دنوں قبل آپ نے لبنان کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ پیجر کے اندر اور واقی ٹاکی ڈیوائس کے اندر جو حملے ہوئے اور اٹیک ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے حزبلہ، جس کو دنیا حزب اللہ کے نام سے جانتی ہے، اس کے کئی افراد ہلاک ہوئے اور کئی سینکڑوں افراد گھائل ہو گئے۔ میں حزب اللہ کی تائید اور حزبلہ کی تائید نہیں کرتا، بس اتنا بتانا مقصود ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک ڈیوائسوں کے ذریعے سے صہیونیوں کا اتنا کنٹرول ہو چکا ہے کہ وہ ریڈیائی لہروں کے ذریعے سے، الیکٹرانک ڈیوائسوں کے ذریعے سے وہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی چیز میں دھماکہ کر سکتے ہیں اور اٹیک کر سکتے ہیں، اور اس کی واضح مثال ابھی لبنان کے پیجر کے اندر اور واقی ٹاکی حملے بالکل واضح مثال ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ غلط افکار اور نظریات کے بالمقابل ہم سوشل میڈیا کے اوپر اپنے صحیح افکار، قرآن اور سنت کے صحیح منہج کو ہم پیش کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے قبل اور آپ کے بعد کے جو اسلاف آئے، انہوں نے موجودہ وسائل کا کما حق کہو اور حتی الامکان استعمال کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی اور پیغمبر بنایا گیا اور آپ کو جب اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا حکم ہوتا ہے اور آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کے اوپر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اب اعلانیہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیجئے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے موجودہ ذرائع ابلاغ کا، سب سے مؤثر ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا تھا۔ آپ صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں، صحیح البخاری جلد دوم کتاب التفسیر کی حدیث، اور حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور قریش کو اور عرب کے تمام مکے میں بسنے والے قبائل کو آپ آواز دیتے ہیں اور پکار کر کے انہیں بلاتے ہیں، انہیں دین اور ایمان کی اور توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے آپ کا دعوت و تبلیغ کرنا کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ انتخاب تھا آپ کا۔ آپ نے باقاعدہ صفا پہاڑی کا اس لیے انتخاب کیا تھا کہ اس وقت دعوت و تبلیغ کا اپنی بات کو آسانی کے ساتھ دوسروں تک اور تیز رفتاری کے ساتھ اور کثیر افراد تک پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ تھا۔ اہل مکہ کو
جب اپنی باتیں پورے مکے میں پہنچانی ہوتی تھیں وہ صفا پہاڑی پر چڑھتے تھے اور پورے مکے والوں کو خطاب کر کے اپنی بات رکھ دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ اس دور کے ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا، صفا پہاڑی پر چڑھے اور پورے مکے والوں کو آپ نے خطاب کر کے ایمان کی دعوت دی، اور چند منٹوں کے اندر اہل مکہ کو آپ کی نبوت، آپ کی دعوت و تبلیغ، آپ کے ایمان اور توحید اور دین حق کے بارے میں اندازہ ہو گیا اور پتہ چل گیا تھا۔ اگر آپ صفا پہاڑی کا انتخاب نہیں کرتے، فردن لوگوں سے ملاقات کرتے، موجودہ ذرائع ابلاغ کا اگر آپ استعمال نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مکے کے تمام گھروں تک پہنچانے میں تقریباً 10-20 سال لگ جاتے، لیکن تقریباً 13 سال کے مختصر عرصے میں مکے کے اندر اور مکے کے قرب و جوار کے اندر دعوت و تبلیغ اور ایمان کی دعوت پہنچ چکی تھی۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے موجودہ ذرائع ابلاغ میں سے ایک اہم وسیلہ حج کے اجتماعات تھے۔ حج کے اجتماعات کو آپ نے دعوت و تبلیغ کا وسیلہ بنایا۔ وہاں پر سوق اوقاز میں، مینا کی وادیوں میں، مزدلفہ میں، عرفات کے اندر جہاں پر عرب کے قبائل اپنے اپنے بتوں کے نغمے بلند کرتے تھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ان اجتماعات میں شریک ہوتے اور جا کر کے انہیں توحید کی دعوت بتلاتے تھے، توحید کی دعوت پہنچاتے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ پورے جزیرۃ العرب کے تمام تر قبائل کے افراد حج کرنے کے لیے اکٹھا ہوں گے۔ ان اجتماعات کے اندر دعوت و تبلیغ کرنا ایک مؤثر اور تیز رفتاری کے ساتھ پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ نے سوق اوقاز کو بھی اختیار کیا، جہاں شراب اور کباب کی محفلیں، شعر و شاعری کی محفلیں منعقد ہوتی تھیں، وہاں جا کر کے آپ نے دعوت و تبلیغ کیا۔ یہ کہہ کر کے نہیں کہ یہ مشرکوں کی محفل ہے، یہ شرابیوں اور کبابیوں کی محفل ہے، یہ کہہ کر کے آپ نے سوق اوقاز میں دعوت و تبلیغ کو ترک نہیں کیا، بلکہ وہاں پر بھی آپ نے دعوت و تبلیغ کیا۔ اس لیے سوشل میڈیا کو یہ کہہ کر کے کہ غلط افکار، غلط نظریات، فحش چیزیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں تو ہم اپنے راستے کو خالی کر دیں اور نوجوانوں کو ہم بے یار و مددگار چھوڑ دیں، ایسا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کرتے ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری کے بعد آپ نے اپنی دعوت کو وسیع پیمانے پر اور انٹرنیشنل پیمانے پر دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے آپ نے شاہان عرب و عجم کو خطوط لکھے تھے، ان کو خط لکھا تھا اور بادشاہوں کو خط لکھا۔ فردن دنیا کے مختلف علاقوں کو آپ نے خطوط نہیں لکھے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ میں حکمت اختیار کی، شاہان عرب و عجم کو آپ نے خط لکھا۔ صحیح مسلم جلد 2 کی روایت میں آتا ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں كتب النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى قیصر والى قصر والى النجاشی والى كل جبار يدعوهم الى اللہ تعالی۔ اللہ کے رسول نے خطوط لکھے قیصر کو، کسرا کو، نجاشی کو، تمام شاہان عرب و عجم کو، اور ان کو اسلام کی آپ نے دعوت دی، اور اس طریقے سے آپ نے دعوت و تبلیغ کا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ اختیار کیا۔ یہ طریقہ ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہمارے قریب کے علاقے میں ملکہ سبا ہے جس کی پوری بستی اور تمام رعایا سورج کی عبادت کرتی ہے، ہدہد نے آ کر کے بتایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے ملکہ سبا کو بھی پایا، اس کی پوری قوم بستی سبا میں بسنے والے افراد کو یہ پایا کہ وہ سورج کی پرستش اور سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ فوراً حضرت سلیمان نے خط لکھا اور کہا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین۔ خط لکھ کر کے بھیجا اور ہدہد پرندے کو دے کر کے بھیجا، ان کے پاس وہ ذریعہ تھا، وہ وسیلہ تھا، پرندے کو دے کر کے بھیجا اور کہا لے جا کر کے اذهب بکتابی ھذا فلقہ الیہم، میرا خط لے جا کر کے ملکہ سبا اور بستی سبا کے معزز افراد کے سامنے پیش کر دو۔ بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں ہمارے اسلاف نے، انبیاء نے، صحابہ نے، امت کے اسلاف نے موجودہ وسائل کا استعمال کیا ہے۔ اس لیے چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر غلط افکار اور نظریات چھائے اور پھیلے ہوئے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے اس کا الٹرنیٹو ہم سوشل میڈیا کے اوپر پیش کریں۔ میرا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین
تو اس تنظیم کے ذمہ داروں کو صحیح طرز پر صحیح منہج کے اوپر کتاب و سنت کے منہج کے اوپر کام کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً، جزاکم اللہ خیراً. فاضل نوجواں مولانا شاہد جمال ندوی کا یہ پرمغز خطاب، جس میں آپ نے موجودہ دور کی تحقیقات اور ایجادات اور سائنسی ترقی کے حوالے سے گفتگو کی. علامہ اقبال نے بہت پہلے ہی کہا تھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اور جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. اپنی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. زمین و آسمان کے قلابیں تو لگا رہے ہیں، ایجادات اور اختراعات آسمان کی بلندیاں طے کر رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ انسانیت کی ہلاکت و بربادی. بہرحال